مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کی ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کی ساحل پر۔ مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کی ساحل پر۔ مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ نبی کی آبرو باقی رہے گی، تم بھی باقی رہو گے۔ اے مسلمانوں، نبی کی آبرو باقی رہے گی تو تم بھی باقی رہو گے، ورنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے، اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ امی مر کر حیات جاویداں پانے کا وقت آیا۔ سنو روزے اطہر سے ایک آواز آتی ہے، سنو وہ روزے اطہر سے ایک آواز آتی ہے، سنو وہ روزے اطہر سے کیا آواز آتی ہے۔ مسلمانوں میری حرمت پہ مٹ جانے کا وقت آیا۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان کرم فضل ہوا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کا مزید کرم یہ ہوا کہ کچھ دیر دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستو، یہ ایثار و قربانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسلامی اعتبار سے ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور آج جو ہے ساتویں تاریخ ہے، 7ویں ذوالحجہ ہے۔ یہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ ایثار کا مہینہ ہے، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، پچھلے جمعہ کو بتلایا گیا تھا۔ ایک ساعت، ایک گھنٹہ بہت قیمتی ہے۔ ان میں پھر ایک دن آنے والا ہے جس کو یوم عرفہ کے دن کہتے ہیں، ان کی ایک الگ فضیلت ہے۔ جو اللہ کا بندہ ان میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ایک روزے کی بدلے میں 1 سال پچھلے، 1 سال اگلے، 2 سال کا گناہ کفارہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! ایک دن کے روزہ میں اللہ تعالیٰ 1 سال اگلے، 1 سال پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یوم ذوالحجہ کا یہ 10 دن ہے، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ان کی رات اتنی فضیلت والی ہے، جس کو ایک رات کی عبادت نصیب ہو جائے، گویا کہ انہوں نے شب قدر میں عبادت کی۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، 3 ہفتہ سے مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا تذکرہ کیا ہے تو پہلا نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نبی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر و تذکرہ کیا اللہ پاک نے، کیونکہ اللہ پاک اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرما رہے ہیں کہ آپ قرآن مقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے۔ تو بات چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، پھر گھر سے نکالے گئے، پھر جو ہے آگ کی حوالہ کیا گیا، پھر بادشاہ وقت نمرود سے مکالمہ ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے آگ کے اندر میں ڈالا تھا، تاریخی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر میں 7 دن رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بنا دیا تھا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود فرماتے ہیں آگ کے اندر جو سکون، جو آرام، جو راحت ہمیں ملی وہ زندگی میں کبھی ایسا آرام اور سکون نہیں ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے مایوس ہو کر اپنے وطن سے نکلے، بابل کی بستی سے سفر کر کے مصر کی بستی سے گزر رہے ہیں۔ مصر کا بادشاہ بہت بڑا ظالم بادشاہ، متکبر بادشاہ، نئی نئی لڑکیوں کو اپنے پاس بلاتا ہے، ان کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، ان کے ساتھ عیاشی کرتا ہے۔ نبی بہت خوبصورت ہوا کرتا ہے، عیبوں سے پاک ہوتا ہے، حسن و جمال کی بھی اعتبار سے، سیرت کی بھی اعتبار سے۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اہلیہ ہے، بیوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت حسن و جمال عطا فرمائی تھی، بے نظیر صورت عطا فرمائی تھی، بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر فلسطین کے علاقے مصر سے گزر رہے ہیں۔ سرکاری لوگوں نے مصر کے بادشاہ جو جلاد تھا، متکبر تھا، ان کو خبر دی تمہارے ملک سے، تمہارے وطن سے، تمہارے دیش سے بہت خوبصورت حسینہ، بہت خوبصورت عورت گزر رہی ہے۔ بادشاہ نے اپنے ملازمین کو حکم دیا ان کو فوراً گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حضرت سارہ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ نبی کی اہلیہ ہے، نبی کی بیوی ہے، نبی کی عزت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں جونی پھیلا کر رو رہے ہیں، اے اللہ، پہلے باپ نے نکالا توحید کے جرم میں، پھر قوم نے نکالا، پھر قوم نے آگ کے حوالے کیا۔ اے اللہ، میں پردیسی ہوں، مسافر ہوں، ٹھکانہ کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، تیرے سوا کوئی میرا نصرت کرنے والا نہیں۔ ادھر حضرت حاجرہ نبی کی بیوی ہے اور دعا کر رہی ہے حضرت سارہ علیہ السلام، اے اللہ، میں مسافر ہوں،
پردے سے ہوں ٹھکانا کوئی نہیں، توحید کی جرم میں گھر سے نکالا گیا، خاندان والوں نے پتھر مار مار کر گھر سے نکالا، اے اللہ تو آج میری عزت کی حفاظت فرما، میری آبرو کی حفاظت فرمائے۔ کہ سارہ علیہ السلام رو رہی ہیں، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہی ہے، کبھی اپنے نظروں سے آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلی دے رہے ہیں، سارا گھبرا نہیں، میں تو یقیناً پردیسی ہوں، مسافر ہوں، ٹھکانہ کوئی نہیں ہے، وطن میرا نہیں ہے، دیس میرا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے گھر سے نکالا گیا ہوں، آج بھی میرے ساتھ اللہ ہے، گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیونکہ جو اللہ کا زیادہ قریب ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا امتحان بھی سخت سے سخت لیتے ہیں۔ تو بادشاہ کی ملازمین نے حضرت سارہ علیہ السلام کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ کہنے لگا، وہ شہزادہ کہنے لگا، شاباش شاباش، کہاں سے لائے ہو اتنی خوبصورت حسینہ کو، کہاں سے لائے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نبی کی گھر والی ہے۔ بادشاہ مصر کا بادشاہ اپنے دل میں برائی کا ارادہ کرتا ہے، عیاشی کا ارادہ کرتا ہے، بدمعاشی کا ارادہ کرتا ہے۔ ادھر نبی کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام ہے، حضرت سارہ علیہ السلام کہتی ہے، اے بادشاہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت دے دے۔ تو اس سے پتہ چلا اگر کسی عورت پر عزت کا حملہ ہو، عزت کے لالے پر جائے، عزت لوٹنے پر آ جائیں، اس عورت کو بھی حضرت سارہ علیہ السلام کی سنت پر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے حضور نماز ادا کرنا چاہیے۔ ادھر بادشاہ کا ارادہ، نیت غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ بادشاہ تخت شاہی پر بیٹھا ہوا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ زمین پر بیٹھی ہوئی ہے اور نماز ادا کر رہی ہے، اللہ کے دربار میں اپنی جھولی پھیلائی ہوئی ہے اور فریاد کر رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ میں پردیسی ہوں، مسافر ہوں، ٹھکانہ کوئی نہیں، گھر نہیں، در نہیں، تیرے سوا کوئی عزت کی حفاظت کرنے والا نہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتی ہیں، اے اللہ نبی کی عزت ہو، تیرے خلیل کی عزت ہو، اے رب جلیل تیری عزت ہو، آج تو نہیں، میری عزت کی حفاظت فرما، میرے آبرو کی حفاظت فرما۔ کتابوں کے اندر میں لکھا ہے، روایتوں کے اندر میں لکھا ہے، اس بادشاہ کا، اس شہزادہ کا پورا بدن میں درد ہو جاتا ہے، درد سے چور چور ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے عیاشی کا، بدکاری کا اور بدمعاشی کا ارادہ کیا تھا، جس طرح ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں جو آواز نکالتی ہے، اسی طریقے سے بادشاہ آواز نکالتا ہے اور پورا بدن میں درد ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے سارہ علیہ السلام دعا کر دو میرے لیے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا۔ نبی کی گھر والی بہت کریم ذات ہوتی ہے، کرم والی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھولی کو پھیلا دیتی ہے اور دعا کرتی ہے، اے اللہ یہ بادشاہ ارادہ کر رہا ہے، یہ کچھ نہیں کرے گا، اسے تندرستی عطا فرما۔ اور وہ پھر وہ بادشاہ تندرست اور ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے نیت ان کا خراب ہو جاتا ہے، پھر برائی کا ارادہ کرتا ہے، پھر پورے بدن میں درد، پھر چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے اندر میں آتا ہے 3 مرتبہ تندرست ہوتا ہے اور 3 مرتبہ بیماری میں، مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔
آخر میں آ کر کہتا ہے اپنے ملازموں سے، اے میرے ملازم، یہ کوئی عورت نہیں ہے بلکہ یہ کوئی جن ہے یا کوئی بلا ہے، ان کو میرے آنکھوں کے سامنے سے اسی وقت جو ہے اس دور کرو، اس وطن سے ان کو دور کر دو۔ اور جاتے جاتے وہ شہزادہ، وہ بادشاہ خود اپنی بیٹی کو حضرت حاضرہ علیہ السلام کو خادمہ بنا کر سارہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اصل میں کسی کے اندر کتنی جرأت، کتنی طاقت نہیں ہے کہ نبی کی عزت پر حملہ کرے، نبی کی عزت پر ڈاکہ ڈالے، بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ اصل حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حاضرہ علیہ السلام کے لیے اس شاہی محل میں حضرت حاضرہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ حضرت حاضرہ علیہ السلام ہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش بھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ نہیں تو کسی کے اندر اتنی جرأت، اتنی طاقت، اتنی قوت نہیں ہے کہ نبی کی عزت پر ڈاکہ ڈالے۔ پھر حضرت حاضرہ علیہ السلام کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے، حضرت حاضرہ علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر اور امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ جوارت فاروقی میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر عزیز عمر 120 سال ہے، اور حضرت حاضرہ علیہ السلام کی عمر 90 سال بڑھاپے کے عالم میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، نبی رو کر دعا کرتے ہیں، ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، نیک بچہ عطا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کر رہے ہیں، اور دیوار کے پیچھے سے حضرت حاضرہ علیہ السلام سن رہی اور مسکرا رہی ہے۔ ابراہیم کیا اس عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے گا؟ اس عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بچہ عطا فرمائے گا؟ روایتوں کے اندر میں لکھا ہے اسی وقت آیت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور خوشخبری اور پیغام سناتے ہیں، اے ابراہیم اللہ نے تمہارے دعا کو قبول کر چکا ہے، تمہارا دعا قبول ہو گیا ہے۔ اسی وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری حضرت جبریل علیہ السلام سناتے ہیں، فبشرناها باسحاق۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری سناتے ہیں۔ بڑھاپے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا کچھ نہیں دیتا، ان کی ہاتھ میں، ان کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ آپ کے اس جامع مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز 7:30 پر ادا